صنف نازک جو کہ انات بچوں کا سہارا بن گئی. میں اپنی کالج لائف سے سوشل ورک کر رہی ہوں. پاکستان کی جو بیشتر آبادی ہے اس کا ایک حصہ اورفنس ہیں. 18 بچوں کو کس طرح سے ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس ادارے میں آپ کس طرح سے کتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارتی ہیں؟ میرے ساتھ 7 سے 8 ایکٹیو لوگوں کی ٹیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب ہاشمی. ناظرین، صنف نازک جو کہ انات بچوں کا سہارا بن گئی. میرے ساتھ عظمیٰ صاحبہ موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں، BS کی اسٹوڈنٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے بچوں کا سہارا بننے تک کا یہ سفر جو ہے کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے وجہ جو موٹیویشن تھی وہ کون تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ سہارا تلاش کرنے کی عمر میں بچوں کا سہارا بن گئی. ویسے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو بھی چن لیں. الحمدللہ میں اپنے آپ کو بلیس سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل ورک کا سلسلہ، یہ سفر کب سے اور کیسے شروع ہوا؟ ہاں، میں اپنی کالج لائف سے سوشل ورک کر رہی ہوں. یعنی کہہ لیں کہ 18 سال کی عمر سے میں سوشل ورک کے اندر ہوں. یعنی NGOs کے ساتھ کام کرنا ایز اے والنٹیئر، بہت ساری NGOs کے ساتھ اور آرگنائزیشنس کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو کرتے کرتے مجھے ایسا تھا کہ میں کسی اور کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، ٹرانسجینڈر یا انٹرسیکشن کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اس ٹائم پہ میرے لیے کافی ساری مشکلات آ گئی تھی اس کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہوئے. شاید میں اس کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی. دین مجھے ریئلائز ہوا کہ ایسی اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، جس میں ایک اورفنس، پاکستان کی جو بیشتر آبادی ہے اس کا ایک حصہ اورفنس ہیں. تو ہم ان کے لیے کام کر سکتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں ان کے لیے کام کروں گی، اور میں نے پھر اسٹارٹ کیا اس کو. اچھا، یہ جو ادارہ بنا رکھا ہے اس کو جو کتنے عرصے سے رن کر رہی ہیں اور کتنے بچوں کی کتنی تعداد ہے آپ کے پاس؟ پہلے ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ اس کو ادارہ ہی بنانا ہے. بس یہ تھا کہ بس کرتے رہنا. لیکن کیونکہ کام کو ایک اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ایک فزیکل فارم یا انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے اس کو ایک نام دینا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا. اور بچے ہیں یہاں پر اس وقت ٹوٹل 18 بچے موجود ہیں جو کہ سیبل کیئر ہوم کے اندر زیر کفالت ہیں. 18 بچوں کو کس طرح سے ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس ادارے میں آپ کس طرح سے کتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنی اسٹڈیز کیسے مشکل مینیج کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر بچوں کو جس طرح سے ہم اپنے گھر کے بچوں کے لیے جو چیزیں پلان کرتے ہیں، سیم لائک دیٹ ہم یہاں پہ ان بچوں کے لیے وہ ایکٹیویٹیز وہ ہر چیز پلان کرتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں اس سے بہتر یہاں پر تربیت ہوتی ہے. اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ ہم یہاں پر بچوں کو صرف اور صرف دنیاوی چیزیں نہیں سکھاتے، ہم دین اور دنیا دونوں کو بالکل بیلنس ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بچوں کے لیے حفظ و ناظرہ کی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے اسکلس کی کلاسز ہوتی ہیں. تو ہر چیز ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جو چیز جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی بچے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی ٹیم اور کس طرح سے اس کو مینیج کرتی ہیں؟ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ 7 سے 8 ایکٹیو لوگوں کی ٹیم ہے، اور اس کے علاوہ میری فیملی ہے، میرے فرینڈس ہیں جو کہ مجھے اس چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ نے اسی چیز کو کیوں چنا؟ آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ BS کی جو اسٹوڈنٹ ہیں تو کوئی اور پروڈکٹیو کام بھی ہو سکتے تھے، سوشل ورک ہی کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری فیملی کے اندر ایک یہ انوائرمنٹ تھا کہ کسی کی ہیلپ کرتے رہنا. تو اس چیز سے میرے اندر جینس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا ہی کچھ کرنا ہے. اور دوسری ریزن یہ کہ ہمارا جو ہے مطلب جو گھر ہے وہ بھی دینی ماحول ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ دنیا اور دین آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس وجہ سے بھی مجھے یہ تھا کہ مجھے ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے اس دنیا سے چلے جائیں گے، دین وی ہیو نتھنگ، کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اپنے لیے. تو ہمیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کے جانی ہے. تو مجھے لگا تھا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. بچوں کی پرورش ایک سینٹر کو لے کے چلانا ایک فل ٹائم جاب ہے، تو اس کو اسٹڈیز کے ساتھ کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ اسٹڈیز آپ کو پتہ ہے سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹس ایگزامس کی نائٹس میں پڑھتے ہیں، تو میں بھی ڈیفینیٹلی ایگزامس کی نائٹس میں پڑھتی ہوں. لیکن بسائڈ دس میں اپنی کلاس میں ٹاپر بھی ہوں. اچھا،
یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو سب سے زیادہ جو ہے حمایت کس نے کی فیملی میں سے، اور سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ میں نے اس کو جب سٹارٹ کیا تھا اپنی فیملی سے بالکل چھپ کر کیا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی سے جب ڈسکس کیا تھا تو دے سیٹ کہ پہلے میں اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کروں اور دین میں اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں. بٹ اس ٹائم پہ جیسے آپ کا ایک پیشن ایک پیک پہ ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کام کو ابھی کے ابھی کرنا ہے، یا ابھی نہ ہوا تو بعد میں پتہ نہیں ہو پائے گا نہیں. تو یہ چیز میرے اندر تھی، تو دیٹس وائی میں نے اپنے سسٹرز اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا. تو فیملی کو جو مدر اور فادر ہیں ان کو کچھ ٹائم کے بعد اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اس کام میں جڑنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے، کسی بچے کو یہاں پہ آپ کے پاس بھیجنا چاہے، جمع کروانا چاہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سبل کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.sibilwelfare.org SIBEL سبل welfare.org. تو وہاں پر جا کر آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں، ہماری لوکیشن موجود ہے اور ساری ڈیٹیلز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ سبل کے آفیشیل پیجز ہیں انسٹاگرام، فیس بک پر، تو وہ بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بچے کو جو ہے ڈیلی کا یا منتھلی ایک بچے کا اگر ایسٹیمیٹڈ خرچہ نکالا جائے تو کتنے ایکسپینسز یہاں پہ ایک بچے کے حوالے سے آ رہے ہیں؟ 15K 14 to 50K 15K. 15 کے پر چائلڈ جو آپ یہاں پہ بیئر کر رہی ہیں، تو پھر یہ ایکسپینسز جو ہیں پورے سینٹر کے تمام بچوں کے، یہ کیسے مینیج ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو مینیج کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے میں اس چیز کے لیے پریشان ضرور ہوتی تھی، لیکن اب میرا اس چیز پہ بلیف ہے کہ یہاں پر آنے والا ہر بچہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اس کے نصیب کا کہاں سے آنا ہے، کس طرح سے آنا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی وسیلے تو انسان ہی بنتے ہیں، تو ہر بچہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس وسیلے کو لے کے آتا ہے. بالکل ناظرین، ہم نے گفتگو کی. عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، BS کی اسٹوڈنٹ ہیں اور سوشل ورکر ہیں، اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے، جو کہ بچوں کا سہارا بن کے ایک ایسا سینٹر انہوں نے بنا لیا ہے جس میں یہاں پہ بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، اور دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے ان کو دی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.